پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہمیشہ ہی گرم رہتا، آپ جانتے ہیں، اور آج کل تو خاص طور پر عوامی توجہ 3 اہم شخصیات کے مستقبل پر ہے۔ جی، عمران خان، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ ان کے بارے میں قیاس آرائیاں بہت ہیں۔ بالکل، اور آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ کنان چودھری کے یوٹیوب چینل کی ایک حالیہ ویڈیو ہے۔ ہاں، کنان چودھری جو خود کو ایسٹرو نیومرولوجسٹ کہتے ہیں۔ جی، تو انہوں نے علم نجوم اور علم الاعداد یعنی ایسٹرولوجی اور نیومرولوجی کی بنیاد پر ان تینوں رہنماؤں کے مستقبل کے بارے میں کچھ اہم پیشگوئیاں کی ہیں۔ اچھا، تو یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے شروع میں ہی کہ ہم یہاں صرف ان پیشگوئیوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس ویڈیو میں پیش کی گئیں۔ صحیح۔ ہم ان کی تصدیق یا تردید نہیں کر رہے۔ دیکھیں، جب بھی ایسے موضوعات مطلب ایسٹرولوجی، نیومرولوجی ان پہ بات ہو تو سننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنقیدی جائزہ لیں۔ بالکل درست۔ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس ماخذ میں کیا کہا گیا ہے، کیا پیشگوئیاں ہیں، اور خود ماخذ کے مطابق ان کے کیا ممکنہ مطلب نکلتے ہیں۔ جی، کہ کنان چودھری صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کن بنیادوں پر۔ تو آئیے اس مواد کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ چلے۔ ماخذ میں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں مرکزی خیال ہے جو بار بار سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان تینوں شخصیات کی قسمتوں میں ایک تضاد نظر آ رہا ہے، خاص طور پر اکتوبر 2025 کے آس پاس۔ اچھا، کس طرح کا تضاد؟ ماخذ کہتا ہے کہ یہ وقت عمران خان کے لیے بہتری لا سکتا ہے، مگر شہباز شریف اور مریم نواز کے لیے شاید مشکلات کا آغاز ہو۔ اوہ، تو یہ تو کافی ڈراماٹک سی بات لگتی ہے۔ جی ہاں، اور یہی تضاد ان کی پوری گفتگو کا محور لگتا ہے۔ تو پہلے عمران خان کی بات کریں، ماخذ ان پر کافی زور دیتا ہے۔ ضرور۔ ماخذ عمران خان کے حوالے سے بات شروع کرتا ہے ایک پچھلی پیشگوئی سے۔ کون سی والی؟ کنان چودھری نے پہلے کہا تھا کہ 14 اگست 2025 تک عمران خان کی رہائی یا ضمانت ہو سکتی ہے۔ ہاں، مجھے یاد ہے، اس پر بات ہوئی تھی۔ وہ تو نہیں ہوئی۔ جی، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ضمانت تو نہیں ہوئی، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ اس عرصے میں ان کے نجومی حساب کے مطابق عمران خان کو فیورز ضرور ملے۔ فیورز؟ یہ کیا مطلب ہوا فیورز کا؟ ضمانت نہیں ملی تو پھر فیورز کیسی؟ ماخوذ کچھ بتاتا ہے اس بارے میں؟ ماخوذ کی تشریح یہ ہے کہ یہ فیورز شاید براہ راست عدالتی ریلیف نہیں تھیں، بلکہ یوں سمجھیں پس پردہ حالات میں کچھ نرمی، کچھ رعایتیں یا ایسی چیزیں جو سامنے نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اچھا۔ کنان چودھری کا موقف ہے کہ ان کے ایسٹرولوجیکل اور نیومرولوجیکل کیلکولیشنز بتا رہے تھے کہ حالات سازگار ہیں، لیکن شاید وہ پوری طرح عملی شکل نہیں لے سکے۔ تو اس کی وجہ ماخوذ کوئی وجہ بتاتا ہے؟ ماخذ ایک ممکنہ وجہ ایگو ایشوز یعنی ایگو ایشوز کو بھی قرار دیتا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ کس کی طرف سے، لیکن شاید ان مسائل نے کسی ممکنہ ڈیل یا مفاہمت میں رکاوٹ ڈالی۔ اور ماخذ فواد چودھری کے ایک مبینہ بیان کا بھی حوالہ دیتا ہے جس میں رہائی کے ضائع شدہ مواقع کا ذکر تھا۔ تو قصہ یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق ستارے تو موافق تھے، مگر زمینی عوامل نے پورا فائدہ نہیں ہونے دیا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی ماضی کی بات، اب آگے کیا؟ خاص طور پہ یہ جو اکتوبر 2025 کا ذکر ہو رہا ہے، اس بارے میں کیا پیشگوئی ہے؟ جی، ماخذ عمران خان کی سالگرہ یعنی 5 اکتوبر 2025 کو ایک بہت ہی اہم تاریخ مانتا ہے۔ اچھا۔ کنان چودھری کی پیشگوئی یہ ہے کہ یہ تاریخ عمران خان کے لیے ایک خوش قسمت دور یعنی لکی ٹائم پیریڈ کا آغاز کر سکتی ہے۔ لکی ٹائم پیریڈ؟ جی، ان کے مطابق اس تاریخ کے بعد حالات بہت بدل سکتے ہیں۔ ممکنہ گھر واپسی، کوئی بڑا ریلیف، یا یہ شاید ضمانت ملنے کے امکانات بھی روشن ہو سکتے ہیں۔ واہ! اور کیا کہا ماخذ نے؟ چودھری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اس نئے دور میں عمران خان اپنی حکمت عملی، اپنی اسٹریٹجی بھی بدلیں۔ یہ جو سالگرہ سے قسمت بدلنے والا تصور ہے، کیا ماخذ اسے نیومرولوجی کے حوالے سے کچھ اور واضح کرتا ہے؟ ہاں، ماخذ نیومرولوجی کے اس عام تصور کا حوالہ دیتا ہے کہ سالگرہ کا دن ایک توانائی میں تبدیلی لاتا ہے۔ صحیح۔ کنان چودھری اس پیشگوئی کو اس خیال سے جوڑتے ہیں کہ عمران خان جو ماخذ کے مطابق پہلے بھی کسی نہ کسی طرح قسمت کی مہربانی یا فیور سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں،
اب شاید آخری گیند پر چھکا مارنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ یعنی اس آنے والے مبینہ سازگار وقت کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل، ماخذ کا زور اسی بات پر ہے کہ 5 اکتوبر 2025 کے بعد عمران خان کے لیے حالات بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھتے ہیں کہ ماخذ اس ساری صورتحال کا موازنہ وزیر اعظم شہباز شریف کے مستقبل سے کیسے کرتا ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے ماخذ؟ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جی ماخذ ان کی سالگرہ 23 ستمبر 2025 کو اہم قرار دیتا ہے۔ اچھا، ان کی سالگرہ سپتمبر میں ہے؟ جی، اور کنان چودھری کی پیشگوئی کے مطابق اس تاریخ کے بعد ان کے لیے ایک ناموافق دور یعنی ان لکی ٹائم پیریڈ شروع ہو سکتا ہے۔ ان لکی ٹائم پیریڈ، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ماخذ کی وضاحت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وزارت عاظمہ مشکلات کا شکار ہو جائے گی، ٹربل میں جائے گی، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو کیا ماخذ یہ کہتا ہے کہ یہ مشکلات اتنی بڑھ جائیں گی کہ ان کی وزارت عاظمہ ختم ہو جائے گی؟ یہاں ایک دلچسپ بات ہے، کنان چودھری پیشگوئی تو کرتے ہیں کہ مشکلات آئیں گی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ امکان بھی ظاہر کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وہ ان مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد اپنی پوزیشن کو سنبھالنے یا بچانے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی مشکلات کے باوجود وہ اپنی پوزیشن بچا سکتے ہیں۔ جی، مطلب مشکلات ضرور ہیں لیکن ان کے پاس صورتحال سے نکلنے کا ایک مضبوط موقع بھی ہو سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ماخذ شہباز شریف کی ان متوقع مشکلات کو سیدھا عمران خان کے متوقع سازگار دور سے جوڑ رہا ہے۔ یعنی ایک کی مشکل دوسرے کا فائدہ؟ بالکل، ماخذ کا بیانیہ یہی ہے کہ ایک کی مشکلات دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، اور یہی چیز ہمیں اس تجزیے کے ایک اہم پہلو کی طرف لاتی ہے کہ ماخذ کے مطابق ان تینوں کی قسمتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، ان کے بارے میں ماخذ کیا کہتا ہے؟ ان کی سالگرہ تو 28 اکتوبر کو ہے۔ ماخذ کے مطابق مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی ان کی سالگرہ 28 اکتوبر 2025 کے بعد ایک ناموافق دور کا آغاز متوقع ہے۔ ان کے لیے بھی؟ جی، لیکن یہاں کنان چودھری کا تجزیہ شہباز شریف والے معاملے سے زیادہ اب کہیں سنگین صورتحال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ ان کے مطابق یہ دور مریم نواز کے لیے بہت مشکل یعنی ویری ٹف ثابت ہو سکتا ہے۔ ماخذ یہاں تک کہتا ہے کہ کنان چودھری کو شک ہے کہ وہ اپنی وزارت اعلیٰ برقرار رکھ پائیں گی، مطلب قائم رکھ پائیں۔ تو ماخذ مریم نواز کی صورتحال کو شہباز شریف کی صورتحال سے زیادہ نازک سمجھتا ہے، مطلب زیادہ خطرناک؟ جی بالکل، ماخذ شہباز شریف کے لیے مشکلات کے ساتھ سنبھلنے کے امکان کا ذکر کرتا ہے، لیکن مریم نواز کے حوالے سے ماخذ کا رویہ زیادہ محتاط ہے، ان کے دور کو زیادہ ڈینجر ٹائم قرار دیتا ہے۔ اور پھر وہی بات، ماخذ ان کی متوقع مشکلات کو بھی عمران خان کے لیے حالات سازگار ہونے کے بیانیے سے جوڑتا ہے۔ یعنی ان دونوں کی مشکلات عمران خان کے لیے فائدہ مند؟ کنان چودھری کے تجزیے کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز دونوں کے لیے اپنی اپنی سالگرہ کے بعد آنے والے مشکل ادوار وہ بالواسطہ طور پر عمران خان کے لیے سیاسی میدان میں جگہ بنا سکتے ہیں، خاص طور پر جب ان کا اپنا مبینہ سازگار دور بھی اسی وقت شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، ماخذ میں ایک اور چیز کا بھی ذکر تھا، حال ہی میں جو چاند گرہن ہوا 7 ستمبر 2025 کو۔ جی ہاں، کنان چودھری اس واقعے کو اس سارے سین میں کیسے فٹ کرتے ہیں؟ کنان چودھری اس چاند گرہن کو بھی اپنی پیش گوئیوں کے تانے بانے میں شامل کرتے ہیں۔ ان کی تشریح یہ ہے کہ یہ گرہن عمومی طور پر پاکستان میں اقتدار میں موجود لوگوں یعنی صاحب اقتدار لوگوں کے لیے مشکلات لا رہا ہے۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ اس گرہن کے اثرات تقریباً 2.5 سے 3 ماہ تک محسوس کیے جا سکتے ہیں، جو کہ بنتا ہے ستمبر، اکتوبر، نومبر کا عرصہ۔ یہ تو وہی وقت ہے جس میں شہباز شریف اور مریم نواز کی سالگرہ آ رہی ہے اور ان کے لیے مشکلات کی پیشگوئی بھی ہے۔ بالکل، اور ماخذ اسی نقطے پر زور دیتا ہے۔ کنان چودھری کے مطابق گرہن کے یہ عمومی اثرات شہباز شریف اور مریم نواز کی تاریخ پیدائش کے مخصوص نیومرولوجیکل اصابات کے ساتھ مل کر ان کے لیے متوقع مشکلات کو اور بڑھا سکتے ہیں۔ اور عمران خان پر اس گرہن کا کیا اثر بتایا گیا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ چودھری کے مطابق اسی گرہن کے اثرات عمران خان صاحب کے لیے مبینہ طور پر سازگار ہیں۔ یہ کیسے؟
मतलब साहिब इक़्तिदार के लिए मुश्किल और अपोजिशन लीडर के लिए साजगार। माखज़ ये नहीं बताता कि ये तज़ाद क्यों है, लेकिन दावा यही करता है कि ग्रहण के असरात भी इमरान खान के हक में जाते नजर आते हैं, जबकि साहिब इक़्तिदार के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। तो अगर हम कनान चौधरी की इस पूरी वीडियो का खुलासा करें, जो तज्ज़िया उन्होंने पेश किया है, तो बुनियादी पेशगोइयां क्या बनती हैं? माखज़ का मरकजी पैगाम क्या है? देखिए, माखज़ का मरकजी पैगाम ये है कि अक्टूबर 2025 एक अहम मोड़ है इल्म नजूम और आदात के हिसाब से। जी। 5 अक्टूबर इमरान खान की सालगिरह के बाद उनके लिए एक साजगार दौर शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें रिलीफ, जमानत या घर वापसी कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ 23 सितंबर शहबाज शरीफ की सालगिरह और 28 अक्टूबर मरियम नवाज की सालगिरह। उन तारीखों के बाद इन दोनों रहनुमाओं के लिए मुश्किलात का दौर शुरू होने की पेशगोई है। और इसमें चांद ग्रहण का असर भी शामिल है? जी, जिसे 7 सितंबर के चांद ग्रहण के असरात मजीद गहरा कर सकते हैं, और माखज़ खास तौर पर मरियम नवाज की सूरत हाल को ज्यादा नाजुक करार देता है। अच्छा, और माखज़ में इमरान खान के दोबारा वजीर आज़म बनने या आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी कुछ बातें थीं? हाँ, ज़िम्नन उन बातों का भी जिक्र था। केनान चौधरी ये पेशगोई भी करते नजर आते हैं कि मुस्तकबिल में इमरान खान दोबारा वजीर आज़म बन सकते हैं। ओह। और ये भी कि आसिफ जरदारी को मुमकिना तौर पर कुछ कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वीडियो का जो मेन फोकस था वो इन 3 शख्सियात इमरान खान, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की अक्टूबर 2025 के आसपास बदलती हुई किस्मतों पर ही था। तो खुलासा ये है कि आज हमने केनान चौधरी की यूट्यूब वीडियो में पेश करदा एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पर मबनी पेशगोइयों का जायजा लिया जी, कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए उनकी सालगिरह के बाद यानी 23 सितंबर और 28 अक्टूबर के बाद चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। सही। और ये सब दावे माखज़ के अपने नजूमी और अददी तज्ज़िये पर मबनी है। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी सोचने वाले नुक्ते की तरफ लाता है जो उसी माखज़ से निकलता है। वो क्या? सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म की पेशगोइयाँ, चाहे उनकी बुनियाद इल्म नजूम या आदात पर ही क्यों ना हो, ये अवामी सतह पर क्या असर डालती हैं? अच्छा सवाल है। क्या ये सियासी बयानिए की तश्कील में कोई किरदार अदा करती हैं? और इससे भी अहम बात, माखज़ में जिस तरह किस्मत मतलब नजूमी असरात, सालगिरह, गिरहन और दूसरी तरफ इंसानी अवामिल जैसे ईगो इश्यूज, हिकमत अमली में तब्दीली, सियासी चालें, जी उनके आपस के ताल्लुक का जिक्र किया गया है। इस पेचीदा ताल्लुक को लोग कैसे समझते हैं? क्या ये पेशगोइयाँ सिर्फ बस क़ियास-आराइयाँ हैं या ये किसी न किसी लेवल पर लोगों की तवक्कुआत और सियासी रवैयों पर असरअंदाज होती हैं? ये बाकी एक गहरा सवाल है और इस पर गौर किया जा सकता है। खैर, इसी नुक्ते के साथ हम आज की इस गुफ्तगू का यहीं इख्तिताम करते हैं।